یہ جبل رمات ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا اور ان کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ اس جگہ کو تم نے چھوڑنا نہیں، ہمیں فتح ہو یا شکست، جب تک کہ میں تمہیں خود نہ بلاؤں۔ تو جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی، 30 کافر مارے گئے، باقی کافر مکہ کی طرف بھاگ نکلے، تو مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ تو یہاں سے 40 صحابہ کرام نیچے اتر گئے، 10 صحابہ کرام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ وہ بڑی جان بازی سے لڑے، خالد بن ولید نے جب حملہ کیا تو بڑی جان بازی سے لڑے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کفار کی فوج نے مسلمانوں پر یک بار کی حملہ کر دیا، تو جو کافر آگے مکہ کی طرف بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس پلٹ پڑے، تو مسلمان درمیان میں آگے۔ اس وقت 60 صحابہ کرام اور شہید ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا دفاع کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھ کا ڈیلا نکل کر رخسار پر آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری آنکھ زخمی ہو گئی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈیلا لے کر آنکھ میں رکھا اور دعا کی، الہی یہ تیرے نبی کی حفاظت کر رہا تھا تو اس کی آنکھ واپس کر دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ پہلی آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور روشنی والی ہوگی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جہش حضور کا دفاع کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی ایک تلوار ٹوٹ گئی۔ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لکڑی عطا فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں لو اس سے جنگ کرو۔ فرماتے ہیں میں نے پکڑ کر ہلایا تو وہ تلوار بن گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے جو لباس لوہے کا پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخساروں میں چبھ گئیں۔ حضرت ابو الدرداء نے آپ کے رخساروں سے وہ کڑیاں اپنے دانتوں سے کھینچی تو ان کے اس صحابی رسول کے دونوں دانت ٹوٹ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک چوس لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے خون میں میرا خون مل گیا ہے اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ تو چنانچہ وہ لڑتے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ سامنے مزارات احد ہیں جہاں پر 70 صحابہ کرام مدفون ہیں، جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ کو 7 آسمانوں پر اللہ اور اس کے رسول کا شعر لکھا ہے۔ تو جب حضور کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ ان کے نام آسمانوں پر لکھے ہوئے ہیں، ان کا چرچا آسمانوں پر ہو رہا ہے، تو آقا کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کے عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسد اللہ و اسد رسول ہی قرار دیا ہے، ان کو سید الشہداء قرار دیا ہے، اور باقی ان کے علاوہ تمام شہداء یہاں پر اس مقبرے میں دفن ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، خلفائے راشدین آتے رہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کو آیا کرتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا تو آپ تمام صحابہ کرام کو لے کر یہاں پر آئے ہیں اور ان کی زیارت کی اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور فرمایا کہ تم ان کی زیارت کرو، ان کو سلام کرو، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بھی ان کو سلام کرے گا یہ قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ معلوم ہوا کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے سلام سنتے ہیں، سن کر جواب عطا فرماتے ہیں، ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو جب شہید زندہ ہے تو پھر ہمارے آقا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی۔ اسی لیے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعا کے بعد یہاں پر خطبہ بھی دیا تھا منبر پر کھڑے ہو کر، چنانچہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے جس کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
بخاری شریف حدیث نمبر 1344 ہے، کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی تم سے پہلے جانے والا ہوں، اپنی موت کی خبر دے دی اور فرمایا میں تم پر گواہ ہوں، اور بے شک میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، لیکن میں اپنے حوض کوثر کو یہاں ہی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے نگاہ نبوت کہ دور و نزدیک حضور کے لیے یکساں ہیں، مشرق و مغرب کو دیکھتے ہیں، شمال و جنوب کو دیکھتے ہیں، عرش و فرش کو دیکھتے ہیں۔ تو جس آقا کی نگاہ کا یہ عالم ہے وہ اپنے غلاموں کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے درود و سلام بھی سنتے ہیں، ان کی فریادیں بھی سبحان سنتے اللہ۔ ہیں۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، اور ارشاد فرمایا واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم مجھے تم پر ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا میں دلچسپی لو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر شرک اکبر کا ڈر نہیں ہے۔ تو جو کلمہ پڑھ کر کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک کر رہی ہے یا مشرک ہو رہی ہے، تو اس کو اپنے نبی پر ایمان کیسے کامل ہوگا، اس کو نبی کے فرمان پر کیسے یقین ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، آپ کا فرمان خدا کا فرمان ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ بلکہ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مشرک کہے گا وہ خود مشرک ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ ہاں اس امت میں شرک اکبر ہو سکتا ہے، اس بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، لیکن میری امت بتوں کو نہیں پوجے گی، درختوں کو نہیں پوجے گی، سورج اور چاند کو نہیں پوجے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گارنٹی اور ضمانت دے کر کے۔ تو ہمیں اسلام کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔